ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ سورہ فرقان کے آخری رکوع کی آیت ہے، جس کو ہم سب ہر نماز میں اگر پڑھیں گے التحیات کے بعد، درود شریف کے بعد، تو اللہ تعالی ہمارے گھر والوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کا متقیوں کا امام بنا دیں گے۔ اس لیے ہر نماز میں اس کو مانگنا چاہیے، ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا، اے ہمارے رب ہماری بیویوں بچوں میں ہماری ٹھنڈک کا سامان بنا، واجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا، یعنی ہمارے گھر کے سارے لوگ متقی ہو جائیں، فرما بردار تابعدار ہو جائیں، اور میں ان سب کا سردار ہو جاؤں، یعنی میری وجہ سے وہ نیک بنے اور ان کی نیکیوں کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ آپ مجھے عطا فرمائیں۔ کس نے یاد کی یہ دعا؟ یاد کی کسی نے؟ ماشاء اللہ، اور کسی نے یاد کی؟ یاد اگر تھی تو اس کو روزانہ نماز میں عمل میں لائے، نہیں لائے تو آئندہ انشاءاللہ اس کو عمل میں لانے کی فکر اور کوشش کرنی ہے۔ اور ایک کلمہ روایت میں بار بار آتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ صرف اتنا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 100 مرتبہ اس کلمے کے پڑھنے کا بھی روزانہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اس سے افضل اعلیٰ کوئی نہیں ہو سکتا جو اس کلمے کو روزانہ پڑھے 100 مرتبہ، یا کوئی اس سے زیادہ پڑھ لے تو اور بات ہے۔ اس لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 100 مرتبہ اس کے پڑھنے کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ مانگو اللہ سے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم حسن أخلاقنا اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطائیں سے درگزر فرما، ہمارے یہاں جمع ہونے کو بے حد قبول فرما، ہم سب کو علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما، علماء کی ذاکرین کی جماعت میں مولا ہم سب کو شامل فرما، یا ارحم الراحمین ہماری اولادوں کو بھی دیندار بنا، دین کا مددگار بنا، سنت و شریعت کا پابند بنا، یا ارحم الراحمین علم کی علماء کی مدارس کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام ذکر کی ذاکرین کی خانقاہوں کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا ارحم الراحمین تبلیغ کی مبلغین کی محبت مراکز کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، کتابوں کی مصنفین کی کتب خانوں کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، ہماری مسجدوں کو مسجد نبوی جیسا بنا، ہمارے گھروں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں جیسا بنا، ہماری بستیوں محلوں کو مدینہ منورہ جیسا بنا، یا اللہ ہمارے مردوں کو عورتوں کو بچوں کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح علم میں ذکر میں عبادت میں دعوت میں لگنے لگانے کی توفیق عطا فرما، پورے عالم کی جہالت کو ختم فرما، غفلت کو ختم فرما، پورے عالم میں علم کو ذکر کو زندہ فرما، اس کے لیے ہمیں محنت کے طور پر ذریعے کے طور پر قبول فرما،
یا اللہ تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما، خاص طور پر حافظ عبدالقادر کو شفا عطا فرما، صحت عطا فرما، قوت عطا فرما، اور تمام بیماروں کو یا اللہ صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، یا ارحم الراحمین تمام مقروضوں کی قرضوں کے ادائیگی کا سے بندوبست فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما، حاضرین مسجد میں اس کی ظاہر تمناؤں اور ضرورتوں کو پورا فرما، جن بھائیوں نے، دوستوں نے، ماؤں نے، بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا کہنا چاہتے تھے کہنا پائے، مولا آپ ان کی ہماری حاجت و ضرورتوں کو ان سے ہم سے زیادہ جانتے ہیں، اے اللہ ان کی ہماری حاجت و ضرورتوں کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما، رحمت کی بارش نازل فرما، جہنم سے ہمیں پوری امت کو نجات عطا فرما، جنت الفردوس میں ہمیں پوری امت مسلمہ کو داخل فرما، اے اللہ ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك مما تعوذ منه محمد صلى الله عليه وسلم، وما قضيت لنا من قضاء فجل عاقبته رشدا، آمين. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام. اللہ